إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ایک بہت اہم بات پر میں آپ لوگوں کی توجہ کرانے کے لیے یہ موضوع لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو زنا ہے وہ نام سنتے ہی لوگ بعض ایسے استغفار پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی اور ایکا دکا کی باتیں ہوتی نا تو یہ واقعی جو ہے نا عیب والی بات ہوتی، یعنی بری بات۔ حقیقتاً یہ ایک عیب والی اور بری بات ہی ہے، لیکن اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے آج کے دور میں۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، خرابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گی، لیکن چند احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ہی باتیں رکھوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کون سے گناہ، مطلب صغیرہ گناہ میں آتا ہے یا کبیرہ گناہ میں؟ تو زنا ہے کبیرہ گناہ، بہت ہی بڑا گناہ ہے زنا۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما دیے، سورہ بنی اسرائیل کی آپ کو میں نے روایت بتائی تھی، پھر بتا دوں کیونکہ موضوع پھر چل رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی جو روایت بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بہت برا فعل اور بڑا برا راستہ ہے۔ یعنی زانی زنا ترک نہ کرے تو اس کا ایمان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ رواہ مسلم۔ وضاحت یہ ہے اس کی کہ ابو داؤد میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، ابو داؤد میں جب آدمی زنا کر چکا ہے تو وہ ایمان اس کا جو ہے نا پلٹ جاتا ہے۔ جب آدمی زنا کر چکتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہے؟ پلٹ آتا ہے۔ تو یہ یعنی زانی مرد یا عورت کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی، اور جب تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ زنا ترک نہ کر دے۔ تو یہ سیدنا ابو العاص تقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ آدمی رات کے وقت آسمان کے دروازے، یعنی ہر آدمی روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہے ہر دعا کرنے والے کے، یعنی ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو دعا بھی کرے وہ دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ کے، یعنی زنا کرنے والے کے، زانی ہو یا زانیہ ہو، جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے یعنی ایک زانیہ کی دعا نہیں قبول کرتا، جو ایسی زانیہ ہو جو شرمگاہ کے ذریعے مرد کو سیراب کرتی ہے اور زبردستی جو ہے ٹیکس وصول کرنے والے لوگوں کی بھی یعنی جو غیر ضروری طور پہ ٹیکس وصول کرتے ہیں ان کی بھی جو ہے دعا نہیں قبول کی جاتی۔ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو ہی اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا۔
تو یہ بھی ہے رواہ طبرانی کی روایت ہے. اور جو ہے زانی کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف عذاب یا سزا مل کر ہی رہتی ہے. جو بھی ایسے زانی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے لیے ثواب یعنی عذاب جو ہے نا اس کو دیتے ہیں برابر، اور دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے اس کو، آخرت میں بھی عذاب ملتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں دے دی جاتی ہے، وہ ہے زنا اور دوسرا ہے والدین کی نافرمانی. رواہ الحاکم نے روایت کیا ہے. اور جو ہے نا جس بھی بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں اموات بھی بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں. کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈھسے گا. یہ بھی روایت طبرانی ہے. تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چند احادیث جو پیش کری ہوں اب آپ کو اصل اپنی باتیں بتاؤں گی جو میں دیکھ رہی ہوں سننے میں آ رہا ہے. آپ دیکھیے بیوی اگر اس کی بیوی یہاں ہے یا مرد جو ہے آؤٹ آف کنٹری میں ہے یا آؤٹ آف اسٹیٹ میں ہے یا غیر حاضر ہے تو اس سے فرینڈشپ کرنا آج کل ایک عام بات ہو گئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے کے دور میں ایمان والے بہت زیادہ مضبوط ایمان کے تھے، علم بہت کم تھا لیکن ایمان بہت مضبوط تھا. اب آج کے دور میں جو ہے ایمان زیادہ علم زیادہ ہو گیا ہے اور ایمان کمزور ہو گیا ہے. تو اللہ بچائے ہمیں کمزور ایمان سے، اللہ ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرما. تو جو شادی شدہ اگر عورت ہے اگر معلوم ہوتا تھا تو پہلے لوگ کیا ہے نکاح اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اس عورت کو، اپنی ماں بہن کی نظریے سے جو ہے اس کو دیکھتے تھے اور اس کے اوپر اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اگر بات بھی کرے تو بڑی کمزور لہجے کے ساتھ نیچے نگاہ کر کے بات کی جاتی تھی اور بہت احترام کے ساتھ شادی شدہ عورتوں کو دیکھا جاتا تھا. لیکن اب آج کل ایسا ہو گیا کہ نہ شادی شدہ دیکھ رہے نہ غیر شادی شدہ دیکھ رہے، بس ایک ہی جو ہے نا طریقہ سب پر جو ہے لاگو کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ چیزیں عام ہو رہی ہے دوستی کے نام پر کہ بہت زیادہ جو ہے جو میرڈ خواتین ہیں ان سے بھی رابطے چل رہے ہیں اور ایک ان کے غیبانے میں مرد کے غیبانے میں ہی اور اسے تعلقات بڑھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے ہی دوست کی بیوی سے طلاق کروا کے یا خلا کروا کے خود نکاح پڑھوا رہے ہیں. تو ایسے دور میں آپ لوگ کیا سوال آپ کے کیا اس میں خیالات ہیں مجھے بتائیے. احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہوں. ان احادیث کی روشنی یعنی زنا اتنا کبیرہ گناہ ہے، عبادتیں قبول نہیں کی جاتی، ان کے جو ہے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے اس کا کہ اس کا معاملہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی تو آخرت میں وہ اللہ کے سپرد ہے تو اس کا معاملہ بول کر فرما دیے. تو لہٰذا کس طرح سے آپ لوگ اس کے اوپر کیا سوال آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے مشورہ دیتے ہیں دیجیے. اور یہ جو لڑکے اور خواتین سے رابطے رکھنا، خواتین سے دوستی کرنا، خواتین سے زنا کرنا، مرد اگر اپنی حفاظت نہ کر سکے، اگر ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور عورتیں مرد زنا کے لیے بہت زیادہ جو ہے باہر نکل رہے ہیں اپنے گھروں میں، تو بیویوں کے نزدیک بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا شریف مرد کی طرح رہتے ہیں. لیکن جیسا ہی باہر نکلتے ہیں تو ان کا کچھ اور ہی کیا ہے صفت ہو جاتی ہے. تو ایسے مرد کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور میری طرف سے ان مردوں کے لیے میری بہنوں کے اوپر ایک نصیحت ہے. وہ نصیحت یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زیادہ نکاح کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو
مرد اگر ہر مرد تو نہیں کرتا زیادہ نکاح، کوئی مرد زیادہ نکاح کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو عورتیں وہاں پر بہت جاہل اور جلدار بن جاتی ہیں مرد کے اوپر، بیویاں اکثر کہ نہیں تم کسی اور سے نکاح نہیں کرنا، میں ایسے کر لوں گی، میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، میں فلاں کر لوں گی. تو اب مرد جائے تو جائے کہاں؟ تو مرد آخری میں کہاں جاتا ہے؟ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. تو جب وہ زنا کی طرف جاتا ہے تو اس میں گناہ گار صرف مرد ہی ہوتا ہے کیا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. حالانکہ میری نگاہ میں، میرے علم کی روشنی میں، میں جو علم پڑھتی ہوں قرآن و سنت کی حدیث کی روشنی میں، وہاں پر عورت بھی، بیوی بھی اس گناہ کی ذمہ دار ہوگی، بلکہ وہ پہلی ذمہ دار ہوگی. کیونکہ مرد تو چاہتا تھا کہ نکاح کرنا، لیکن عورت نے نہیں کرنے دیا، اور مرد پریشان ہو کر اپنی بیوی سے کے حرکتوں سے پریشان ہو کر اس کی اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، اولاد ہے اس کے ساتھ تو اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. تو اس وجہ سے کیا کیا مرد نے؟ سیدھے زنا کی راستے کو اختیار کر لیا. جب دوستوں میں بیٹھتا ہے اور گفتگو کرتا ہے کہ میری بیوی ایسے کر رہی ہے، بھائی میرا تو مشکل ہو گیا ہے دوسرا نکاح کرنا، تو پھر دوسرے دوست اس کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ ارے بھائی چل کر راستہ اختیار کر لیں گے. تو اس طرح سے یا پھر نیت خراب ہو کے، یا نظریں خراب ہو کے، یا پھر ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے پاس کوئی دوستانے میں ایسی خاتون سے دوستی ہو جائے یا لڑکی سے دوستی ہو جائے جو ان کو اٹریکٹ کر دے، تو وہ زنا کی طرف پھسل جاتا ہے. تو اس پہ سب سے پہلے تو میں اس بیوی کو دوش دوں گی جس نے نکاح سے روکا، دوسرا نکاح کرنے سے روکا، لڑائی جھگڑا کیا، بہت کچھ کیا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا مرد اور جا کر جو ہے زنا کیا. تو لہٰذا آپ لوگ کیا میری اس بات سے سہمت ہیں؟ تو آپ لوگ کمنٹس میں اس کا ضرور جواب دیجئے اور میری حوصلہ افزائی کیجئے، ہمت افزائی کیجئے. اور آپ لوگوں کے کمنٹس پہ پھر میرے علم جو بھی میں حاصل کری ہوں الحمدللہ، اس کے بنا پر میں جو ہے پھر اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے کمنٹس کے اوپر، آپ کے خیالات، اظہار خیالات کے اوپر پھر سے قرآن و حدیث کی کچھ آیت و حدیث لے کر پھر پیش ہوں گی کچھ دوسرے موضوع کے ساتھ. لیکن موضوع تو یہی ہوگا کہ نکاح کرو اور زنا روکو، یہی موضوع کے ساتھ. لیکن اس کے اوپر جیسے A B C D ایسے ہوتے ہیں، یا علی بے تے سے ایسے ہوتے ہیں نا، تو ویسے موضوع تو یہی ہوگا کہ نکاح کرو اور زنا روکو. یہ میرا فنڈا ہے، اور آپ لوگ بھی اس کو پھیلائیے کہ نکاح کرو زنا روکو. میں تو میرے گروپ کا نام تو یہ دینا چاہتی تھی میں اصل میں کہ زیادہ نکاح کرو، زیادہ نکاح رد زنا، میرا گروپ کا یہ موضوع تھا. لیکن میں نے سوچا کہ جب آپ لوگوں کے موبائل میں، یعنی مردانے میرے بھائیوں کے موبائل میں جب یہ گروپ کا نام ہوگا کہ زیادہ نکاح رد زنا، تو پھر وہ لوگ پریشان ہو جائیں گی، ہماری بہنیں جو ہے نا پریشان ہو جائیں گی کہ یہ کیا ایسے زیادہ نکاح والے گروپ میں میرا شوہر ایڈ ہو گیا ہے، تو یہ تو پھر پھسل جائے گا، اس کا تو یہ گروپ سے ہی ایگزٹ کرا دو. تو یہ چیز میری بہنوں کے ذہنوں میں نہ آئے، اسی وجہ سے میں نے اس گروپ کا نام جو ہے نکاح کرو اور زنا روکو، اس طرح کا میں نے موضوع دے دیا، اس کو ٹاپک ٹائٹل دے دیا. تو لہٰذا آپ لوگ مجھے اس پر جو ہے رہنمائی کیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. میری ویڈیو بہت دور تک پھیلانا ہے آپ کو، اور آپ لوگوں کی بھی جو ہے نا مدد مجھے چاہیے.